ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت حين أبدا لا يموت أبدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله الفاطمة مني وأنا منها صلوات. اپنی اپنی ضرورات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے جتنے جتنے قدم چل کر صف اعزا پر غصہ پیش کرنے آئے ہیں، ہر ہر قدم پر اجر جزیل پانے کے لیے درود کا ہدیہ پر محمد و آل محمد صلی اللہ بانی مجلس عزیز رضی کی اس محنت کاوش زحمت کی قبولیت کے لیے درود کا ہدیہ پر محمد و آل صلی اللہ محمد. شب شہادت مخدومہ سیدہ کی شہادت کے عنوان پر زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے درود کا ہدیہ پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود کا ہدیہ ہو اور محمد و دعا ہے رب عزوجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے. خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے. ان کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے. ہماری مجالس کو، ہماری محافل کو خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کا زینہ قرار فرمائے. خدا مومنین کی صفوں میں اتحاد و وانگر و یگانگت نصیب فرمائے. ہر قسم کے افتراق و انتشار سے محفوظ فرمائے. جو جو حاجات لے کر شب شہادت مجلس سیدہ میں آئے ہیں خدا ہر حاجت کو روا فرمائے، ہر دعا کو قبول فرمائے، ہر پریشانی کو دور فرمائے. خدا اس گھر کے مکینوں کو، گھر کو چہاردہ معصومین کے منور قدموں سے روشن فرمائے. گھر کے مکینوں کو، آپ تمام احباب کو خدا عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام یہ تاجر ظہور زمان کے لیے درود کا ہدیہ ہوا محمد اجازت ہے گفتگو شروع. چونکہ یہ مجلس منسوب ہے مخدوم کائنات سے تو کوشش ہوگی کہ میرے لفظ طواف کریں عظمت سیدہ کا. اس سیدہ کی، اس مخدومہ کی کوئی عظمت بیان کرے تو کیا کرے. وہ ذات کہ جس کی عظمت اتنی بالا و اولا ہے کہ وہ نبی کہ جس کی نبوت کے لوازم میں سے ہو کہ آدم کو نبوت سمجھائے، نوح کو نبوت سکھلائے، ابراہیم کو خلت کی منزل تک لے جائے، بشریت کو ہدایت کے نور سے منور کرے، توحید کے پیغام کو مخلوقات عالم تک پہنچائے، عالمین کی خلقت کا وسیلہ ہو جائے. وہ نبی کہ جس کی عظمت اتنی بالا ہو کہ خدا اس کی عظمت کے تائیں فرمائے لولاک لما خلقت الافلاک، سونا تو نہ ہوندا تے کچھ نہ ہوندا.
میرا مصطفیٰ سب تیرے صدقے میں خلق کیا، نبوتیں اس کے صدقے میں، رسالتیں اس کے صدقے میں، ولایت اس کے صدقے میں، امامت اس کے صدقے میں، کون و مکان اس کے صدقے میں، اور اسی نبی کی ذمہ داریوں میں یہ ایک ذمہ داری ہو کہ مصطفیٰ جب بھی بطول آئے اٹھ کے احترام کر کے بتا زہرا کی عظمت کیا ہے۔ جس نبی کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہو کہ بطول کی عظمت کو فقط قول کے ذریعے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں جاگزیں کر، تاکہ دنیا جان جائے کہ تو خلقت عالمین کا سبب ہے اور بطول تیری خلقت کا سامان ہے۔ بطول آپ کی خلقت کا سامان ہے۔ وہ مصطفیٰ، وہ نبی مکرم جن کی ذات اول خلق ہے، اول نطق ہے، اول راکع ہے، اول ساجد ہے، اول مسبح ہے، اول محلل ہے، اول مومن ہے، اول عابد ہے، اول عبد ہے، اول ساجد ہے۔ وہ ذات، توجہ کریے گا، وہ ذات کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، مگر اس کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنی چاہت کو رکھا۔ اس لیے فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں اللہ پوشیدہ تھا، جانا نہ گیا تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نور مصطفیٰ، حقیقت محمدیہ، خلقت اول ہے، مخلوق اول ہے، خلق اول ہے، مگر یہ بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خلق اول سے پہلے چاہتے خدا سے ہے، چاہتے خدا ہے، اور چاہتے خدا کیا ہے؟ چاہتے خدا وہی ہے کہ جس کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائے؟ تو رسول فرماتے ہیں، توجہ کریے گا، اللہ کا رسول فرماتا ہے ان اللہ یرضا لغضاء فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس سے غضبناک ہے جس سے بطول غضبناک ہے۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بطول کس کس سے غضبناک دنیا سے گئی ہے، یہ کتابیں خود بول اٹھیں گی۔ مجھے تو یہی کہنا ہے جن سے بطول غضبناک ہے، تو میں لاکھ مرتبہ ان کو رضی اللہ کہے، اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں۔ پردہ ہے، بطول کی عظمتیں بھی پردے میں ہیں، بطول کی ذات ہے، بطول ہے مستور، ہے عورت، عظمتیں پردے میں ہیں، رفتیں پردے میں ہیں، فضائل پردے میں ہیں، منقبتیں پردے میں ہیں، مناقب پردے میں ہیں، تمام میرے مخدومہ کی فضائل اور فضیلتیں پردے میں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرما کے بطول کی عظمت کو از دشت بام کر دیا، فرمایا لولا علی لکفن فاطمہ، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ یعنی کسی کی عظمت اجاگر ہوتی ہے اس کے علم سے، اس کی شجاعت سے، اس کی سخاوت سے، اور بطول ہے مستور، علم کا نشر ہونا ہوتا ہے منبر پہ آنے سے۔ بطول منبر پہ آئے گی نہیں، شجاعت دنیا کو دکھتی ہے میدان میں اترنے سے، بطول کبھی میدان میں آئے گی نہیں۔ پر توجہ کریے گا، خدا کی قسم بطول میدان میں نہیں آئے گی، بطول منبر پہ آ کے خطبہ نہیں پڑھے گی، بطول میدان میں نہیں آئے گی، بطول عذرا گلی میں کھڑے ہو کے مال نہیں بانٹے گی، سخاوت نہیں دکھائے گی، مگر علی ہے کہ وہ منبر پہ آ کے خطبہ دے گا، خطبہ علی دے گا،
بطول کا علم دکھا گیا. علی کے خطبے کتنے ہیں؟ علی کے خطبے 13 رجب یکم عام الفیل حرم کعبہ سے شروع ہوتے ہیں. بھائی وہ بھی تو خطبہ ہی تھا نا کہ رسول کے ہاتھوں پہ آ کے کہا تھا آپ کہیں تو توریت پڑھوں، انجیل کی تلاوت کروں. اور مگر اتنا نہیں، بحار الانوار کی روایت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے کہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا رسول کے ہاتھوں پہ آ کے 16 رجب المرجب علی رسول کے ہاتھوں پہ بول اٹھا تھا اور فرما رہا تھا یا رسول اللہ اگر علی توریت کی تلاوت کرے آپ چاہو، اگر آپ چاہو تو زبور پڑھوں، اور زبور ایسی پڑھوں کہ خود عرش سے داؤد داد نے مجھ سے بہتر پڑھی. خطبہ علی تھا. 13 رجب یکم عام الفیل سے لے کے 21 رمضان 40 ہجری تک علی کے سارے خطبے کتابوں میں موجود ہیں. نہج البلاغہ علی کے خطبوں کی کتاب، مستدرک نہج البلاغہ علی کے خطبوں کی کتاب، مستدرک نہج البلاغہ علی کے خطبوں کی کتاب، اور اس کے سوا بھی علی کے خطبے موجود ہیں. اور توجہ کریے گا، بطول عذراء کا ایک ہی خطبہ ہے جو بطول نے دیا ہے اور فصاحت و بلاغت کی اس معراج پہ دیا ہے کہ ہے چند ساعتوں کا خطبہ، مگر اس خطبے کو سننے والا کہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے محمد کا خطبہ دیا ہو. بطول نہیں، رسول بول رہا ہو. اس بی بی کی عظمت کو سمجھے تو کیا سمجھے کہ جس کے لیے میرے رسول نے فرمایا ہو انہا مفروضۃ تعالی جمیع من خلق اللہ من الانبیاء والملائکۃ والجن والانس والطیور والوحوش، کہ اس بی بی کی اطاعت کرنا ہر ایک پہ فرض ہے جو بھی مخلوق خدا سے ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے وہ درند ہوں. اور خدا کی قسم درندے بھی بطول کی اطاعت سے نکلتے نہیں. خدا جانے وہ کتنے بڑے درندے تھے جو بطول کی اطاعت سے نکل گئے. بطول عذراء جن کی عظمت اتنی بلند ہے کہ فرشتے بھی ان کی اطاعت میں ہیں. یہی سبب ہے کہ مخدومہ اپنے بچوں سے اپنے گھر میں فرماتی ہے انشاءاللہ یخط لکما، اللہ نے چاہا تو تمہارا درزی تمہارا لباس لائے گا. دروازے پہ دق الباب ہوتی ہے اور آنے والے سے پوچھا جاتا ہے من الباب، کون ہے تو؟ وہ آگے نہیں کہتا انا رضوان الجنہ، میں جنت کا درزی آیا ہوں، جنت کا رضوان آیا ہوں، بلکہ یہی کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درزی بننے میں زیادہ شرف ہے. ایک صلوات کا دیوان محمد اس میں بڑا شدید الفاظ ہے، پھر بھی صلوات کا بس مخدومہ کائنات وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ بطول نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا. تو جو ہے دوستوں کی دین مکمل نہیں ہوتا اگر بطول نہ ہو. اگر ولایت علی نہ ہو تو بھی دین مکمل نہیں ہوتا. بطول جزو رسالت نہ ہو تو بھی دین مکمل نہیں ہوتا. ولایت علی کا تو آپ سن چکے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اور جناب سیدہ اگر جزو رسول نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا. کیا دلیل ہے؟ تو جو کریے گا اللہ نے پورے دین کو، دین کے احکام کو 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. ایک دین کے احکام فقط مردوں کے لیے ہیں، الاحکام للرجال صرف مردوں کے لیے، اور ایک دین کے احکام ہے الاحکام للنساء فقط عورتوں کے لیے. تیسری قسم ہے مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک احکام. اب جو احکام مردوں کے لیے ہیں، جو عورتوں کے لیے ہیں، جو احکام مشترکہ ہیں، وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیے اور فرما دیا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
ہر خشک و تر اس قرآن میں ہے، یعنی مردوں سے متعلق سارے احکام قرآن میں، عورتوں سے متعلق سارے احکام قرآن میں، احکام مشترکہ سارے احکام قرآن میں، احکام کچھ مردوں سے متعلق ہیں، مثلا گھر کا نان و نفقہ پورا کرنا، یہ مرد کے احکام ہیں، مرد سے متعلق ہیں۔ جہاد یہ مرد سے متعلق ہے، کیونکہ جہاد مرد پہ واجب ہے، عورت پہ ساکت ہے، عورت پہ جہاد نہیں۔ عورت چاہے کوئی بھی ہو، چاہے تمہارے گھر کی ہو یا ہمارے گھر کی، سیدوں کے گھر کی ہو یا امتیوں کے گھر کی، یا عورت چاہے کسی صحابی کے گھر کی ہو یا نبی کے گھر کی، کسی عورت پہ جہاد نہیں ہے، مرد پہ جہاد ہے، مرد پہ جہاد ہے۔ اس لیے احکام جہاد مردوں سے متعلق ہوں گے۔ گھر کی خانہ داری یہ عورت سے متعلق احکام ہے۔ اپنے صدف میں 9 ماہ تک گوہر کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ احکام عورت سے متعلق ہے۔ بہو بن کے غلامی کنیزی کیسے کرنی ہے، یہ احکام عورت سے متعلق ہے۔ ساس بن کے راج کیسے کرنا ہے، یہ احکام عورت سے متعلق ہے۔ مرد سے نکلنے نہ دینا تو جو ہے دوستوں، یہ احکام عورتوں سے متعلق ہیں، مردوں سے متعلق آج سے آگے نہیں بڑھتا میں بھی، چونکہ لائف بھی ہو سکتی ہے۔ ایک درود کا دیور محمد وآلہ اچھا، نماز مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ روزہ مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ اب نماز اور روزے کے احکام مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، یعنی دین کے کچھ احکام مردوں کی خاطر، کچھ احکام عورتوں کے لیے، کچھ احکام دونوں کے لیے مشترک ہیں۔ اب قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کلی احکام ہے، فقط قرآن نہیں، اللہ کا طریق اور سلیق یہی رہا ہے کہ اس نے دین پہنچایا ہی دو ذرائع سے ہے، ایک تھیوری، ایک پریکٹیکلی، ایک مسودے کی صورت میں اور ایک عملی صورت میں۔ مسودہ صحیفہ آدم، عملی صورت سیرت آدم۔ مسودہ صحیفہ نوح، عملی صورت حضرت نوح کا کردار، حضرت ابراہیم کا صحیفہ تھیوریلی، حضرت ابراہیم کی سنت پریکٹیکلی، قرآن مسودے کی صورت میں، سیرت مصطفیٰ سنت کی صورت میں۔ اللہ نے کل احکام پہنچایا ہے مسودہ اور عملی صورت میں۔ اب مردوں کے احکام بھی اللہ نے لکھ دیے، عورتوں سے متعلق احکام بھی لکھ دیے، احکام مشترکہ بھی اللہ نے لکھ دیے۔ اب میرے مصطفیٰ نے عملی کر کے دکھانے ہیں، اور ضروری ہے کہ مصطفیٰ کر کے دکھائیں، چونکہ باقی نبیوں کا کردار ان کی امتوں کے لیے اسوہ ہے، اور میرے نبی کا کردار میرے نبی کے لیے بھی اسوہ، میری نبی کی امت کے لیے بھی اسوہ ہے، باقی نبیوں کے لیے بھی اسوہ ہے۔ اس لیے یہاں فقط اسوہ نہیں رہتا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد کا کردار تمہارے لیے فقط اسوہ نہیں بلکہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب وہ چونکہ اسوہ حسنہ ہے اور کامل کردار ہے، تو اب میرے مصطفیٰ کی زندگی میں سارا کردار موجود ہونا چاہیے، یعنی جو مردوں کے احکام ہے وہ بھی محمد کی زندگی میں ہونے چاہیے، جو عورتوں سے متعلق احکام ہے وہ بھی مصطفیٰ کی زندگی میں ہونے چاہیے، جو عورتوں اور مردوں سے مشترک ہے وہ بھی مصطفیٰ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ مگر میرا مصطفیٰ جو مردوں سے متعلق احکام ہے وہ کر کے دکھائیں گے، جو احکام مشترکہ ہے وہ کر کے دکھائیں گے، مگر جو عورتوں سے متعلق احکام ہے وہ میرا محمد کر کے نہیں دکھا سکتے، چونکہ کریں تو نقص لازم آتا ہے، اور نبوت نقص سے پاک ہوتی ہے، اور مصطفیٰ سید الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، سب نبیوں کا سلطان ہے۔ اب توجہ کریے گا، مردوں سے جو متعلق احکام تھے میرے محمد نے کر کے دکھائے، میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھائے۔ میرے محمد نے جنگیں کی ہیں اپنی حیات طیبہ میں، 84 کے قریب جنگیں، غزوے اور سریے کی ہیں میرے محمد نے، اور اس انداز میں کی ہے کہ وہ کہ جس کا نام ہی شیر خدا تھا وہ خود فرماتا ہے میں نے اگر جنگ کے مارکے میں کہیں پناہ لینی ہوتی تھی تو محمد کے سائے شفقت میں پناہ لیتا تھا۔ باقی اصحاب علی کی ذوالفقار کے نیچے پناہ لیتے تھے، علی سائے رحمت مصطفیٰ میں پناہ لیتے۔
تو میرے مصطفیٰ نے 2 4 نہیں، ایک وقت میں 9 9 11 11 بیویوں کو نان و نفقہ دے کے بتایا، اور ساری ہم پلہ نہیں تھی. کوئی جناب ام سلمہ جیسی مومنہ کامل، کوئی ابو سفیان کی بیٹی، سب کو نان و نفقہ دیا. کوئی کنیز آزاد کر کے نکاح کیا تو کوئی شہنشاہ مصر مخوقس کی بیٹی، سب کو، شہزادیوں کو بھی وہی نان و نفقہ اور کنیزوں کو بھی وہی نان و نفقہ. یعنی وہ بھی پورا کردار کر کے بتایا. جو احکام مشترکہ تھے وہ بھی میرے مصطفیٰ نے کر کے بتائے. کیونکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ نے نبی کی فضیلت بیان کرنی ہے اور شب شہادت مخدومہ ہے، تو میں نے کہا چلیں دونوں سے سہارا لیتے ہیں، نبی سے سہارا لے کے بدول کی عظمتوں کا اظہار کریے دیتے ہیں. تو جو کریے گا، اب میرے مصطفیٰ نے جو احکام مشترکہ تھے وہ بھی کر کے دکھائے، اور اس اوج پہ کر کے دکھائے کہ نماز پڑھی تو اس کمال پہ پڑھی کہ خود توحید کو کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرا محمد تیرے پاؤں کے ورم توحید کو گوارا نہیں، اپنی عبادتیں کم کر دے. اس کمال پہ. اور زکوٰۃ دی تو اس انداز سے دی کہ اپنے شاگرد کو زکوٰۃ دینا سکھایا تو انگشتری زکوٰۃ میں دے کے تاج ولایت کو سر پہ سجا لیتا. یعنی وہ احکام جو مردوں سے متعلق تھے وہ بھی میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھائے، جو احکام عورتوں اور مردوں سے مشترک تھے وہ بھی میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھائے. اب جو عورتوں سے متعلق احکام ہیں وہ میرے محمد کر کے نہیں دکھا سکتے، میرا مصطفیٰ ماں بن کے نہیں دکھا سکتے، بہو بن کے نہیں دکھا سکتے، ساس بن کے نہیں دکھا سکتے. لیکن ضرورت ہے کہ اولاد آدم کو کامل کردار ملے. اب جس طرح یہاں تناسب ہے کہ 65% عورتیں ہیں، ایسا ہی ہے نا پاکستان میں تناسب، آبادی کے تناسب میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد ایسے نہیں دبے ہوئے، ان کی تعداد زیادہ ہے. 65% مرد نہیں، 65% عورتیں ہیں، باقی ماندہ بیچارے مرد ہیں. ایک صلوات کہتی پر محمد پر عورتوں کی تعداد معاشر میں بھی زیادہ ہوگی، عالم معاشر میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اگر عورتوں کو کامل کردار نہ ملے تو وہ کہہ سکتی ہیں روز معاشر، اور ویسے بھی کہہ لیتی ہیں، کہہ سکتی ہیں پروردگار ہمارے اوپر تو عذاب نہیں بھیج سکتا. ہمارے لیے کون سا نمونہ تھا کہ جو کامل نمونہ ہوتا ہم کس کو دیکھ کے ماں بننے کی سنت لیتے؟ کون مستور تھی جو اس قابل ہوتی کہ ہم آپ کی سنت سمجھ کے اس سے سنت لیتے؟ کچھ مائیں ہیں جو قرآن نے مسلمانوں کی بنائی ہیں، مگر ان ماؤں سے تو غلطیاں بھی ہوئی ہیں. بعد میں وہ ساری عمر پچھتاتی رہی کیوں علی سے لڑ پڑی تھی. 70,000 اپنے بچے مروا کے ان کو یاد آ گیا. درود بھیجیے پر محمد و آل محمد. اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. عورتیں اعتراض کر سکتی ہیں پروردگار ہمیں جہنم میں نہ بھیج، ان کو بھیج. ان کے لیے کامل نمونے تھے، ہمارے لیے کون سا کامل نمونہ؟ توجہ کریے گا. تو ایسے میں ضرورت دین ہے. ضرورت توحید کا ہوں تو پر جلتے ہیں، چونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ احتیاج نہیں رکھتا. مگر ضرورت دین تو ہے، ضرورت بشریت تو ہے. ضرورت دین کا تقاضا ہے کہ ایک صنف ناتواں سے، صنف نسواں سے ایک ایسا وجود کامل ہو جو ہو مستور مگر بولے تو محمد لگے، چلے تو مصطفیٰ دکھائی دے، اور اپنی عظمت میں اتنی بلند ہو کہ جب بھی آئے نبوت سراپے کے ساتھ کھڑی ہو جائے. ایک ایسا وجود چاہیے. بس اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے. یعنی محمد کی بیٹی بن کے فاطمہ مصطفیٰ کا حصہ نہیں، مصطفیٰ کی نبوت کا حصہ ہے.
مصطفیٰ کی رسالت کا حصہ ہے. اسی لیے میرے رسول نے فرمایا تھا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. من سرہا فقد سرنی ومن اذاہا فقد اذانی. جس نے فاطمہ کو خوشحال کیا اس نے مجھے مسرور کیا، جس نے بطول کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور خدا کی قسم سنیے گا، جناب سیدہ کی عظمت کی تائیں اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ خود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں. عائشہ کہتی ہیں کلما داخلت علیہ فاطمہ تا، جب بھی رسول کے محضر میں بطول آتی فقام الیہا، رسول فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے، اخلاق بھائی کھڑے ہو کے آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ آخذ یدیہا، پھر بطول کا ہاتھ لیتے، وقبل علی یدیہا، بطول کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے رہتے. یہ نہیں ہے کہ ایک بوسہ دیتے، وقبل علی یدیہا، بطول کے ہاتھ پہ استمراری ہے، یعنی کنٹینیوسلی مسلسل بوسے دیتے رہتے. اور بوسہ دینے کے بعد فاستشمھا، پھر بطول کے ہاتھوں کو سونگتے رہتے. خود عائشہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں سألت عن رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ مستشمتا فی جدیہا، آپ بطول کے ہاتھ میں کیا سونگتے ہیں؟ تو رسول نے کہا یا عائشہ اذا اشتقت ریح الجنت فاستشمت فی جدی زہرا. اور دنیا والوں، جو محمد گلی سے گزر جائے نا تو در و دیوار سے خوشبو آنے لگتی تھی، وہ مصطفیٰ جب جنت کی خوشبو سونگنا چاہتے تھے وہ بطول کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو. آپ کی جوانی سلامت. مخدوم کائنات کی ذات پہ بلند تر صلوات. اور سنیے گا، یہ سچ ہے کہ بطول دربار گئی تھی. مسائل نہیں پڑھ رہا، فضیلت کا جملہ سنیے گا. بطول کو صدیقہ ماننا شیعہ سنی تیری مجبوری ہے. بطول حق پہ ہے یہ ماننا تیری مجبوری ہے. اگر بطول کو صدیقہ نہیں مانے گا تو گویا محمد کو صدیق نہیں مانے گا، چونکہ جزو رسالت ہے. بضعۃ منی ہے، بضعۃ منی، بضعۃ منی دونوں طرح صحیح ہے. بضعۃ منی ہے، جزو رسالت ہے، جزو نبوت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جز کو نہ مان اور باقی حصے کو مان تو نہ مسلمان ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں کہ سر کو مانے اور دھڑ کو نہ مانے، ہاتھوں کو مانے اور پاؤں کو نہ مانے، پاؤں کو مانے اور رانوں کو ٹانگوں کو نہ مانے، ٹانگوں کو مانے اور چھکوں کو نہ مانے. نہیں، محمد کے ایک حصے کو نہیں ماننا، کلی طور پہ رسالت کو ماننا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک اس نے بطول کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. کسی نبی کو نبوت نہیں ملی. اور یاد رکھنا، یہ نہ سمجھے کہ شیعہ روایت ہے، نہیں، رسول کا ارشاد ہے ہماری روایت کو قرآن سے ملاؤ، مل جائے تو قبول کر لو. ایک آیا ہے آیہ میثاق، آیتوں کے نام ہیں جیسے سورتوں کے نام ہیں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ کوثر، سورہ دہر، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ واقعہ. ایسے سورہ کے نام ہیں، ایسے ہی آیا ہے مجیدہ کے نام ہے. جیسے آیت الکرسی ہے، آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے، آیت ولایت ہے. ایسے ہی ایک آیت میثاق ہے، یعنی جو اللہ نے نبیوں سے معاہدہ کیا تھا، میثاق کیا تھا، وہ آیت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کر میرے محمد اس وقت کو جب ہم نے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ کیا معاہدہ؟ کہ میں اللہ تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے محمد کی نبوت اور رسالت پہ ایمان بھی لاؤ گے، میرے محمد کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کرو گے، میرے محمد کی مدد بھی کرو گے۔ اور یاد رکھو نبیوں، زبردستی نہیں ہے، اگر اقرار کرتے ہو تو پھر نبوت ملے گی، پھر کتابیں ملے گی۔ نبیوں کا پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ نے کہا آپس میں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ تمہاری گواہیوں پہ گواہ بنتا ہوں۔ اور پھر ساتھ میں دھمکی بھی ہے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ جو نبی بھی آدم سے عیسیٰ تک میرے محمد کی نبوت سے، میرے محمد کی رسالت سے، میرے محمد کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور ایمان اور نصرت سے پھر گیا، وہ نبی نہیں رہے گا، وہ نبی فاسق ہو جائے گا۔ اور بطول ہے جزو نبوت، جزو رسالت۔ اگر کوئی نبی بطول کی ولایت سے پھر جائے تو نبی نہیں رہتا، فاسق ہو جاتا ہے۔ تو کل کے نو مسلم بطول کی ولایت کے منکر ہو کے مسلمان کیسے؟ بس میرے بھائیو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، بوجھ تو نہیں بن رہا، بات پہنچ رہی ہے۔ اگر مجھے موضوع اور کہا گیا ہے، میں چاہتا ہوں اسی موضوع کے تحت اپنا مطالعہ پیش کریں۔ ایک سلوات کا دور محمد ایسا ہی ہے۔ سنیے گا جناب سیدہ، جزو رسالت ہے، جزو نبوت ہے، ضروری ہے کہ میں بطول ازراق و صدیقہ کبریٰ مانوں۔ میرا شیعہ سنی بھائی ضروری ہے۔ اگر میں کسی منزل پہ یہ کہوں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بطول خطاب تھی، تو میں نے بطول کو خطاب نہیں کہا، میں نے رسول کو خطاب کہا ہے۔ کہ بلا میں نے رسول کو خطاب کہا ہے۔ تو جو رسول کو خدا پہ سمجھتا ہو وہ کون سا مسلمان ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا بطول ہر منزل پہ حق پہ ہے اور بطول ہی حق پہ ہے۔ میں چونکہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا ممبر ہوں سرکاری سطح پہ، تو ہم بیٹھتے ہیں علماء کے ساتھ، سارے سینئرز بزرگان بیٹھے ہوتے ہیں، ہر مکتب سے 4 مولانا حضرات اس میں موجود ہیں۔ تو بیٹھ کے بات کہنے لگے کہ اگر آپ لوگ یہ چھوڑ دیں تذکرہ کرنا تو کچھ نہ کچھ تو محبتیں بڑھ سکتی ہیں اور بڑھ سکتی ہیں۔ پہلے بھی محبتیں ہیں الحمدللہ، مسلمانوں میں شیعہ سنیوں میں ہمارا 90% 95% مشترکات ہے، 5% پہ اختلاف ہے کہیں جا کے۔ توجہ کریے گا، ہم قضیہ فدق کا تذکرہ، بطول کو حق پہ ماننے کا عقیدہ، بطول کے سچے ہونے کا عقیدہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کرتے۔ طے کرو نا یار، کسی کی توہین کے لیے نہیں کرتے، جو بے شک کہہ سکتا ہو، کسی کی تحقیر کے لیے نہیں کرتے، کسی کی توہین کے لیے نہیں کرتے، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ ہم مجبور ہیں کہ ہم مانیں بطول صدیقہ ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم مانیں بطول حق پہ ہے، جو بھی بطول کے سامنے آئے وہ باطل ہے۔ یہ 1400 سال بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آخری جواب ہے زیادہ نہیں، 1400 سال بعد ندی چھوڑ دو، 1400 سال بعد کیا فائدہ ہوگا کہ ہم مانے بطول حق پہ ہے، بطول صدیقہ ہے؟ تو جو کریے 1400 سال بعد کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہوگا منزل سفین ہے، علی کے مقابلے میں ایک لشکر ہے، شام سے آیا ہے، مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہے، دونوں مسلمان تھے، علی کے لشکر میں کوئی مومن تھے،
مرضی ہے بھائی، مجھے پتہ ہے رات بیت رہی ہے، لیکن صبح چھٹی بھی تو ہے نا یار، گھر بھی جا کے سونا کب ہے آپ نے، جاگنا ہی تو ہے، تو اس ذکر میں جاگ کے بیٹھیں گے تو لطف بھی تو آئے گا نا، آپ بولو گے تو ہم بھی کچھ بول پائیں گے نا۔ صفین کا مارکا، ایک نوجوان علی کے محضر میں آیا، مولا ہم دو بھائی اپنے وطن سے چلے تھے آپ کے ہم رکاب ہو کے آپ کے دشمن سے جہاد کرنے، مولا رستے میں نکلتے ہی ایک عارضہ پیش ہو گیا، سنیے گا میرا بھائی، سنیے گا، ترلا کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، سنیے گا۔ اخلاق بھائی پچھلے 20 سالوں سے مجھے سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کبھی نہ اتنی ٹھہر کے بات کرتا ہوں، نہ ترلا کر کے بات سناتا ہوں۔ سنائی جس نے خریدی بسم اللہ، جس نے نہیں خریدی بسم اللہ، ہمارے لیے سارے قابل احترام، مگر سنیے گا، اس بات پہ ترلا کر رہا ہوں، آج زندگی میں پہلی مرتبہ منت کر رہا ہوں۔ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ وسلم۔ سمجھیے گا میرا بھائی، میرا شیخ نہیں، سمجھیے گا، سمجھیے گا۔ صفین کا مارکا، علی کے محضر میں رضی ایک نوجوان آیا، آج کہنے کا مولا ہم دو بھائی آپ کے ہم رکاب ہو کے دشمن سے جہاد کو آئے تھے، عارضہ پیش ہوا، میرا بھائی واپس پلٹ گیا، میں آپ کے محضر میں حاضر ہو گیا، مولا میرا بھائی غیر حاضر، میں حاضر، صفین میں آپ کے علم کے تلے میں حاضر ہوں، میرا بھائی مجبوری کی وجہ سے غیر حاضر، آپ میرے غیر حاضر بھائی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بھائی آپ بھی تو وہاں پہ حاضر نہیں تھے نا، غیر حاضر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سننا، اپنی منزل سمجھیے گا، اپنی عظمت بھی سمجھیے گا۔ علی نے سوال کا جواب نہیں دیا، مولا فرماتے ہیں اتنا بتا، کیا تیرا بھائی، اور پتہ نہیں کون تولے، کون جملے کو نہ تولے، کون جاگ کے سنے اور کون سوتے سوتے سن لے، تیرا بھائی اس مارکے میں مجھے حق پہ سمجھتا ہے؟ چونک کے جواب کہتا مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم حکم پیغمبر کے مطابق اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، یا علی آپ تنہا ایک طرف جا رہے ہو، ہم دنیا پہ لعنت کر کے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ علی ہی حق ہے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کے علم کے نیچے آئیں گے۔ کہا پھر سن، تیرا بھائی گیا، وہ بچے جو ماؤں کی شکموں میں ہیں، جو باپ کی صلبوں میں عالم زر میں ہے، قیامت تک آئیں گے، جو جب آئے گا جہاں آئے گا، اگر اس مارکے میں علی کو اب کے ساتھ الوجہ کر گیا، علی کو حق پہ مانے گا، تو ایسا ہی ہے جیسے علی کے ہم رکاب ہو کے مالک اس پر جنگ کر رہا ہو۔ جو جب آئے گا، جو خود کو سفین میں حاضر سمجھتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر پوری طاقت سے بولنا، مگر ایسے نہ بولنا جن کی رگوں میں حلالی لہو ہے، جن کی رگوں میں مشک حیدر لہو بن کے دوڑتا ہے، پوری طاقت سے شیعہ ہے تو شیعہ رہتے ہوئے بولے، سنی ہے تو سنی رہتے ہوئے بولے، مگر 12 مرتبہ پوری طاقت سے کہنا چونکہ علی حق ہے تو علی کے حق کا اعلان بطول کے حق ہونے کا اعلان ہے، پوری طاقت سے 12 مرتبہ علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ اس لیے 1400 سال بعد بھی ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بطول حق پہ تھی،
حکومت کے ساتھ نہ ہوتے، ہم حکومت کے ساتھ نہ ہوتے، آج بھی ہم بطول کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم قیامت تک ہماری نسلیں بطول کے ساتھ رہیں، چونکہ ہم نے ولایت کو مانا ہے۔ ولایت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جو ولایت کے مقابلے میں آئے اس کو رد کر دو۔ اور خدا کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں، اتنی عظمت کی مالک ہے میری مخدومہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کلما داخلت علیہا فقام علیہا وآخذ یدیہا وقبل علی یدیہا فاستشم فی یدیہا واجلسی علی مجلسہا۔ اٹھتے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے، بطول کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، پھر بطول کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، پھر بطول کے ہاتھ کو سونگتے، پھر اپنی منزل پہ بطول کو بٹھا دیتے۔ فقط اتنا نہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتے قام رسول اللہ حین جلست فاطمہ زہرا، جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے۔ پھر ایک ایسی منزل بھی آئی، ایسی منزل بھی آئی، ذرا زحمت نہیں لوں گا، مجھے معاف کریے گا، کافی وقت لے گیا آپ دوستوں کا۔ فضائل آپ نے کمال سنا، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ منزل مسائل میں درخواست گزار ہوں۔ اہل سنت جو میرے بھائی مہمان آئے ہیں، آپ جیسے بیٹھے ہیں آپ کی مرضی، مگر جو خود کو شیعہ کہتا ہے نا، وہ ہائے کیے بغیر نہ رہے، اور اپنی ہائے کو اتنا بلند کہنا کہ تیرے دائیں بائیں والا مومن تیرے ہائے کا گواہ بن جائے۔ اور ضروری ہے کہ مخدومہ کے مسائل بلند آواز میں گریہ کر کے سنا کرو، چونکہ بطول عذرا وہ مظلومہ ہے جس کے سبب علی اول المظلوم ہے۔ مسئلہ کوفہ، علی کے اصحاب بیٹھے ہیں، آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، مرد کے لیے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ ایسے میں علی مسجد میں داخل ہوئے، احترام حیدر کرار میں اصحاب حیدر کرار کھڑے ہوئے، علی اپنے اصحاب کی جمعیت کے ساتھ خاک پہ خاک نشی ہوئے، ابو تراب تراب نشی ہوئے۔ کہا ساتھیوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہ مولا کچھ نہیں، اپنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت میں بدل رہے تھے، ہم تو ویسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہ مولا آپس میں ہم مباحثہ کر رہے تھے کہ مرد کے لیے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے۔ علی کی آواز آئی ساتھیوں کیا کہتے ہو؟ ایک ساتھی ساسا بن سہان بولے مولا جب مرد میدان سے ہار کے آئے یہ مشکل مرحلہ ہے۔ ماسان بولے، ہر کوئی اپنی باری پہ بولا مولا زوجہ کچھ مانگے شوہر دے نہ سکے مشکل مرحلہ، اولاد کسی شے کا مطالبہ کرے باپ پورا نہ کر سکے مشکل مرحلہ، ہر کوئی بتاتا آیا۔ علی کی آواز ہے میرے ساتھیوں مجھ سے نہیں پوچھو گے مرد کے لیے مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ مولا آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ نے تو رسول کی زبان چوس کے سیکھا ہے، آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ علی کا سوال کرنا، صحاب کا جواب دینا، علی کی حالت بدل گئی، امامہ سر سے اتار دیا، اپنے گریباں کو جا کر دیا، خاک مسجد کوفہ اٹھا کے سر میں ڈالے، علی کے آنسو بہنے لگے، گلوگیر آواز میں علی کی صدا بلند ہوئی۔ دوستو مرد کے لیے مشکل ترین مرحلہ تب ہوتا ہے
جب کوئی کسی کی عورت پہ ہاتھ اٹھائے، زوجہ کو تماچا لگ رہا ہو، شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر علی اتنا روئے، اصحاب نے علی کے گریے کے ساتھ گریہ کرنا شروع کیا۔ پھر لحظے بعد علی کے لب ہلے، کہا مرد حیدر کرار ہو، زوجہ فاطمہ بنت مصطفیٰ۔ بس عزادارو اتنا سن لو، محسن اسلام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ بی بی کی سانسیں کھڑی نا، سیدہ سے کہا اپنے بابا کو لے کے آ۔ مخدومہ چلتی ہوئی جناب ام ہانی کے گھر آئی نا، جو ہی بیت شرف ام ہانی میں داخل ہوئی، رسول اصحاب کو سبق پڑھا رہے تھے، درس دین سکھا رہے تھے۔ رسول نے دور سے بطول کو دیکھا، احترام سیدہ میں اٹھے، آگے بڑھے، بطول کے قریب گئے، بطول کے ہاتھ کو اٹھا کے ہونٹوں کے قریب ہی کیا تھا، چونکہ بطول کا سن تھا 4 سال کا۔ میرے مصطفیٰ جھک کے بطول کا ہاتھ چومنا چاہ رہے تھے نا، جو ہی بطول کے لبوں کے قریب رسول کے کان گزرے، کہا بابا میری ماں کو خیر نہیں ہے، بابا میری ماں دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے۔ رسول نے ہاتھ چوما۔ میں نے روایات میں دیکھا ہے کہ بطول عذرا رسول خدا کے ساتھ ہوتی تھی نا، رسول خدا بطول کے قدم بہ قدم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلتے تھے کہ میری بیٹی پیچھے نہ رہے، میں آگے نہ بڑھ جاؤں، بیٹی پیچھے نہ رہ جائے۔ مگر آج رسول خدا اتنا آگے بڑھے کہ بطول پیچھے رہ گئی۔ رسول گھر میں داخل ہوئے، بطول پیچھے داخل ہوئی۔ رسول نے جناب سیدہ خدیجہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پھر جھک کے پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا خدیجہ تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ رسول کی آواز آئی، پہلے چچا ابو طالب چلے گئے، اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجہ کے لب ہلے، یا رسول اللہ حل وفیتو، کیا میں خدیجہ نے آپ سے وفا کی ہے؟ رسول خدا کی آواز آئی، خدیجہ تو ملکہ عرب تھی، کئی ہزاروں اونٹ تجارت کے تیرے محو سفر رہا کرتے تھے، تو ریشم کے لباس پہنا کرتی تھی، تیرے غلام بھی سونے کے برتنوں میں کھایا کرتے تھے، میرے گھر میں آ کے تو نے پیوند لگے کپڑے پہنے، تو نے کئی دن فاقوں سے گزارا کیا، ساری دولت اسلام پہ لٹا دی۔ خدیجہ تجھ جیسی وفا کون بیوی کر سکتی ہے؟ خدیجہ تو میری محسن ہے، تو اسلام کی محسن ہے، تو توحید کی محسن ہے۔ خدیجہ بڑا احسان ہے تیرا، تو نے کمال وفا کی۔ خدیجہ کے لب ہلے، جناب ام المومنین فرماتی یا رسول اللہ اس وفا کا بدلہ مانگو تو عطا کریں گے؟ خدیجہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ۔ یا رسول اللہ شیب ابی طالب میں خود بھوکی رہی، پتے کھائے مگر زہرا کو کھانا کھلایا۔ یا رسول اللہ میرے بعد فاطمہ روئے نہیں۔ رسول نے عجیب مصیبت کا جملہ فرمایا، کہا خدیجہ میں نبی ہو کے وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں بطول روئے گی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب وہ مرحلہ آیا نا، جب دروازے پہ دق الباب ہوا اور بطول عذرا کی گود میں بطول عذرا کے بابا کا سر تھا، اور پھر بطول عذرا کے دموع مبارک نے رسول اکرم کے چہرہ انور کے رخسار انور کا بوسہ لیا۔ رسول نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور کہا بطول میری زندگی میں تیری آنکھوں میں آنسو۔ رسول کے جملے بتا رہے تھے کہ بعد میں کیا ہونے جا رہا ہے، میری زندگی میں آنکھوں میں آنسو۔ آواز بابا دروازے پہ کوئی ہے؟ اس نے دق الباب کیا، سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ میں نے وعلیکم السلام کہا، کہنے لگا انا زائر رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، پلٹ جا۔
لحظے بعد اس نے پھر دق الباب کیا. بابا تیسری مرتبہ اسی نے دق الباب کیا ہے. دق الباب کی انداز بتاتا ہے. آواز آئی اے زہرا یہ وہ ہے جس کے آنے سے گھروں میں گریے بلند ہو جاتے ہیں. بطول یہ کسی گھر کے دروازے پہ رکا نہیں کرتا. یہ تیری عظمت ہے کہ رک کے اجازت چاہ رہا ہے. حضرت روایت کہتی ہے اجازت دینے سے پہلے بطول عذرا نے علی کو آواز دی. علی بطول کی مشکل کشائی کر. میں اس مرحلے میں اپنے بابا کا سر گود میں نہیں رکھ سکتی. اپنے مولا کا سر اپنی گود میں لے لے. بطول اٹھی, علی بیٹھے. علی نے رسول کو سہارا دیا. رسول کا سر علی کے شانے پہ آیا. علی رسول کے پشت کے پیچھے بیٹھے. بطول نے اجازت دی. عزادارو بطول دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی. رسول کا سر علی کے شانے سے علی کے شکم کی طرف جا رہا تھا. علی کے لب ہلے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سننا تھا. بطول کی چیخیں نکل گئی. میں ہاتھ جوڑ کے تو کوئی بھی آپ کی بڑی عظمت ہے مگر اپنے باپ کو رخصت ہوتا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکی. لیکن ہائے حسین کی سکینہ اجرکم اللہ. یہی حق بنتا ہے. آج شب شہادت سیدہ ہے. آج حسین یتیم ہو رہے. یہی حق بنتا ہے. ایسے گریہ کی آواز بلند کرو اور بلند آواز سے گریہ کرنا. معصوم فرماتے ہیں اللہم سقط علینا. پروردگار تیرے چھٹے مولا کا ارشاد ہے خدایا ان چیخوں پہ رحم فرما جو ہمارے گھر میں غم میں بلند ہوتی. بس عزادارو رسول کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہی. ان 75 یا 95 دنوں میں محمد کی بیٹی روتی رہی. عزادارو اتنی کمزور ہو گئی کہ عصا کے بل چلتی تھی. عصا کے سہارے چلا کرتی تھی. راویوں نے لکھا فَهِيَ كَالْخَيَّالِ. بطول سائے کی مانند ہو گئی تھی. چلتا تھا چلتی تھی تو لگتا تھا لباس جا رہا ہے. بطول کا بدن امت کا اجر رسالت کھا گیا. ایک ہاتھ پہلو سے اٹھتا نہیں تھا بابا کے بعد. ہوا کیا؟ عزادارو شیعہ سنی کتابوں والوں نے لکھا ہے. عزادارو رسول پیر کو رسول کا انتقال ہوا سوموار والے دن. جمعرات والے دن بطول کے دروازے پہ شور بلند ہوا. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہائے جمعرات کا دن, ہائے جمعرات کا دن. عزادارو ہوا کیا جمعرات کے دن؟ عزادارو اتنا شور بلند ہوا کہ خود بطول دروازے کے اندر آ گئی. کہا کیوں آئے ہو؟ آواز آئی علی کو باہر نکال ورنہ گھر کو جلا ڈالیں. آواز آئی ان الفاطمہ میں فاطمہ زہرا ہوں. باہر سے آواز آئی وَإِنْ اگر فاطمہ ہے تو پھر بھی جلائیں گے. آواز آئی ان الحسن والحسین قد اسکنا فی هذه البیت. حسن و حسین اس گھر میں رہتے ہیں. جوانان جنت کے سردار یہاں بستے ہیں. کہا وَإِنْ اگر وہ بھی رہتے ہیں تو آگ لگائیں گے ورنہ علی کو باہر نکالو. علی آئے اور بیعت کرے. عزادارو روایت کہتی ہے حسرت کی انگشت دہن پہ رکھ کے ہٹتی ہٹتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے مخدومہ کھڑی ہو کے سوچ رہی تھی ابھی بابا کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, امت کے عقیدے خشک ہو گئے. ابھی سوچ رہی تھی کہ آگ بلند ہوئی. عزادارو پھر روشن آگ سے دروازے کی چولیں کمزور ہو گئی. پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کے ٹانگ ماری اور دروازہ گرا. عزادارو الفاطمہ من المہد الی اللحد والا لکھتا ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو دروازہ گرا تو ہوا کیا. پوچھنا ہے تو اس سرخ میغ سے پوچھو جو مخدومہ کے سینے میں پیوست ہو گئی. بس عزادارو روایت میں یہی ملتا ہے کہ مخدومہ سلیم بن قیس حلالی کہتا ہے کہ میں مدینے صحابی پیغمبر ہے, میں مدینے سے باہر تھا. جب میں مدینہ پلٹ کے آیا نا تو میری زوجہ نے بتایا محمد کی بیٹی پہ یوں ظلم ہوا ہے. کہتا ہے میں تصدیق کے لیے مسجد نبوی میں آیا. سلیمان محمدی دربار در زہرا سے ملاقات کی. سلیمان اتنا بتا واقعی لوگ بطول کے گھر میں داخل ہو گئے.
بغیر اجازت کے سیدہ کے گھر میں آواز آئی اے کیس فقط اتنا نہیں ہوا بلکہ جب لوگ بلا اجازت گھر میں داخل ہوئے تھے نا بطول کے سر پہ بھرکا نہیں تھا خود کو چھپانے کے لیے دروازے کے پیچھے گئی تھی جب لوگوں کا ازدحام بڑھا ایک ایسا صدم ہوا کہ بطول کی آواز آئی قد ساکت المحسن اسی کو ایک صحابی پیغمبر نے روایت میں بھی نقل کیا ہے صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے منقلب ہو رہی تھی فوج ہجوم کر کے گزر رہی تھی میں نے بڑا ہوا قدم بطول کی عظمت کے سبب پیچھے ہٹا لیا کہا پھر میں نے دیکھا فوج کے لوگ حجرے سے علی کو نکال لائے جب علی کے چہرے پہ میری دید پڑی کہتا مجھے اپنا مقتول بھائی یاد آیا جو علی نے احد میں قتل کیا تھا کہتا مجھے اپنے بھائی کے قتل کے اس نے غصہ دلایا میں علی کے بغض میں جل بھول گیا میں نے دونوں پاؤں دروازے پہ مارے میرے کانوں پہ آواز آئی یا فضا خزینی قد ساکت المحسن بہن فضا آ سہارا دے میرے محسن نے میرا مسکن چھوڑ دیا بس عزادار و روایت کہتی ہے فضا دوڑتی ہوئی آئی بی بی کو شانے سے تھام کے اٹھانا چاہا بی بی کی آواز آئی قد صدرے کے سب دینی فضا مجھے اٹھا نہیں میں اٹھنے کے قابل نہیں اپنے سینے کے سہارا دے کے بیٹھ جا عزادار و فضا سینے کے سہارا دے کے مخدومہ کے پیچھے بیٹھ گئی لیکن روایت کہتی ہے پھر جب علی کو لے کے بطول کے پاس سے گزرے نا اب بطول اپنی ہمت سمیٹ کے کھڑی ہو گئی عزاداروں خود کو علی سے لپیٹ دیا علی کے دامن کو بطول نے پکڑ لیا عزاداروں فوج علی کو کھینچ رہی تھی بطول علی کو کھینچ رہی تھی فوج علی کو کھینچ رہی تھی اپنی طرف باہر لے جانے کے لیے بطول علی کو روکنا چاہتی تھی کھینچ رہی تھی اپنی طرف عزاداروں وہاں ازدحام تھا نا بس بطول کے قدم پھسلے عزاداروں بطول گری پھر خون کی لکیر بطول کے صحن میں ایسی کھچی عزاداروں پھر ایک منظر وہ بھی آئی کہ ایک شخص کا تازیانہ اٹھا اس نے بطول کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا ایک شخص نے نیام مارا بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی عزاداروں زخمی ہو گئی محمد کی بیٹی پھر ایک شخص نے ایسا عجر رسالت کیا محمد کی بیٹی غش کر گئی روایت کہتی ہے جب غش سے افاقہ ہوا نا بطول نے پہلا سوال کیا این الابل حسن میرا سرتاج کہاں ہے زمانے کا امام کہاں ہے فضا نے کہا بی بی لوگ قیدی بنا کے علی کو لے گئے قیدی بنا کے علی کو لے گئے بطول سے ضبط نہ ہوا کہا تبرکات کے صندوق سے میرے بابا کا امامہ لاؤ ادھر رسول کا امامہ آیا ادھر رسول کی ابا آئی بس عزاداروں ایک مرلہ وہ بھی آیا کہ جب بطول کے لیے علی نے صدا بلند کی اے زہرا آج ایک وقت میں کئی کام حسنین کو نہلا بھی رہی ہے کپڑے بھی آمادہ کر رہی ہے آٹا بھی بنا رہی ہے روٹیاں بھی تیار کروا رہی ہے کیا سبب ہے کہ علی آج زہرا دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے زہرا دنیا میں رہنا نہیں چاہتی عزاداروں پر ایک مرلہ وہ بھی آیا کہ جب علی نے بچوں سے کہا آؤ بچوں ماں سے آخری الوداع کر لو ماں سے آخری ملاقات کر لو تمہاری ماں اب دنیا چھوڑ کے اپنے بابا کی برگاہ میں جا رہی ہے روایت کہتی ہے سامنے زہرا آئی ماں کے سینے سے لپٹ کے رونے لگی جناب شہزادی کلثوم آئی اپنے رخساروں کو بابا کے رخساروں سے مل مل کے رونے لگی شہزادہ حسن آئے ماں کے قدموں پہ گر کے رونے لگے عزاداروں علی جیسا بہادر بیٹھتا بیٹھتا زمین میں بیٹھا اپنے سر کو اپنے زانووں پہ رکھا علی رونے لگے جب سر اٹھا کے دیکھا نا اپنے تین بچوں کو تو جنازہ سیدہ پہ دیکھا مگر حسین دروازے پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ پہ سر رکھ کے حسین بلک بلک کے رو رہا تھا حسین ماں سے آخری الوداع نہیں کرے گا کہ بابا میں فقر عیسیٰ میری ماں فقر مریم جب تک بلائے گی نہیں آؤں گا نہیں ادھر ہاتھ بلند ہوئے آؤ میں دکھیا کا بیٹا حسین اور تجھے ماں سینے سے لگائے حسین مگر احسان یاد رکھنا عزاداروں پھر بدلا دیا حسین نے کہ جب کربلا ہو گئی سر حسین کٹ گیا نبیوں کی کتاریں لگ گئی علی آ گئے جعفر تیار آ گئے رسول خدا آ گئے حمزہ آ گئے
گئے، حسن آ گئے، حسین کس کو ڈھونڈتا ہے؟ نانا رسول اللہ میری ماں نہیں